ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم پریشانیاں دور کرانے کے لیے کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ارے تو اپنی پریشانیاں دور کرانے کے لیے کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اللہ فرماتا ہے اے مسلمان میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مولا کو یاد کر لینا، تو اگر دل میں بھی یاد کرے گا رب تیری فریاد کو سنے گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اس شہ رگ سے جس میں تیری جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور پھر تم کہیں بھاگ رہے ہو، کہیں بھاگ رہے ہو، کہیں بھاگ رہے ہو، کتنا بھی بھاگ لو پریشانی اللہ ہی دور کرے گا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہی دور کرے گا۔ تو پھر اللہ ہی سے نہ مانگو، اور پھر اللہ ہی سے فریاد نہ لگاؤ، لو لگاؤ، اور اللہ سے فریاد کب لگے گی؟ جب لگے گی جب جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے۔ اللہ سے فریاد کب لگے گی؟ جس دن تم چغلی کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ سے فریاد کب لگے گی؟ جب دوسرے کی بیٹیوں کو کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کب قبول ہوگی؟ جب حرام کھانا چھوڑ دو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کب قبول ہوگی؟ جب کمزوروں کو ستانا چھوڑ دو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کب قبول ہوگی؟ لوگوں جب تم برے کام کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کب قبول ہوگی؟ او لوگوں سنو، جس دن تم قرآن پڑھنا شروع کر دو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کب قبول ہوگی؟ لوگوں جب قبول ہوگی جب تم زکوٰۃ دینا شروع کر دو گے۔ یہ ساری چیز کچھ نہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، حرام کاریاں بھی نہیں چھوڑیں گے، دعا قبول نہیں ہوتی، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، پھر اس میاں کے پاس، اس میاں کے پاس، میاں کے پاس، کان کھول کے سن لے، جب تک تو خود نہیں سدھرے گا کوئی میاں بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو خالی میاں کا دامن پکڑنے سے کام ہو جائے گا؟ تو اگر میاں کا دامن پکڑنے سے کام ہوتا تو صحابہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ نے تو مصطفیٰ کا دامن پکڑا تھا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے انہوں نے تو سب سے بڑے کا دامن پکڑا تھا، پھر ان کو نمازوں کی کیا ضرورت تھی یار؟ ان کو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتاؤ تو انہیں پیٹ سے پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو کہتے ہم نے جس کا دامن پکڑا وہ تو سب سے بڑا، وہ تو اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کا نبی ہے، مگر پتہ چلا صحابہ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کا ہے، مگر نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہے۔ بولو بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کا ہے مگر حرام کا لقمہ نہیں۔ کسی صحابی کو آپ مجھے بتائیں کہ فلاں نے حرام کھایا؟ ہمارے گھروں میں حال یہ ہے، کبھی تو کتنے مسلمان بھائی تو میرے ایسے کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا، سود تک کھاتے ہیں، بیاس تک کھاتے ہیں مسلمان، شرابوں کے کاروبار ہیں مسلمانوں کے دلالیاں کر کر کے کھاتے ہیں، اس کا نام کمیشن رکھ لیا ہے مسلمانوں کے۔ اور میرے بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر باندھا، اور کیوں باندھا؟ صرف اس لیے باندھا کہ اگر کبھی تمہارے گھروں میں غربت آئے تو حرام نہیں کھانا، بلکہ دیکھنا کہ محمد نے بھی پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی گزاری ہے۔ ہو نبی والے تو نبی والے ہو تو کبھی اگر نہ ملے تو بھوکا بھی رہو، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی والے اگر نہ ہو، اگر ہو تب بھوکا نہ رہو، سنت کیا نہ ہو تب بھی بھوکا رہنا سیکھو، صبر کے ساتھ، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آدمی نہیں ہوتا ہے تو حرام کی طرف بھاگتا۔ اور لوگوں جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کاموں سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج گلفام رضا تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہے، اے لوگوں میرا نبی چاہتا تو جنت زمین پہ منگا لیتا، میرا نبی چاہتا تو زمینوں کے خزانے منگا لیتا، میرا نبی چاہتا تو سمندر کی تہ سے لالو گوہر منگا لیتا، میرا نبی چاہتا تو جبریل رات و دن میرے نبی کو کھانے لا کر دیتا،
مگر لوگوں تمہارے مصطفیٰ خدا کی قسم صحابہ کے پیٹ سے اگر ایک پتھر بنا ہوتا تو میرے نبی کے پیٹ سے 2 پتھر بندے ہوتے. یہ حال تھا میرے نبی کا. اور کیوں تھا یہ حال؟ کیوں تھا یہ بھی سن لیجئے. صرف اس لیے تھا کہ میری امت کا اگر کوئی غریب ہو اس کے گھر میں کھانا نہ ہو تو وہ آنکھ سے آنسو نہ بہائے بلکہ میری پتھر باندھنے والی زندگی دیکھے. تمہارا میک بالکل ٹھیک نہیں بول رہا اور یہ بالکل ڈسٹرب کر رہا. آپ اس کو صحیح کر دیجئے ورنہ بنا میک کے میں تقریر کروں گا. اور میری آواز اتنی ہے کہ بنا میک کے صحیح آ رہی ہوگی. بولو بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ بنا میک کے میری آواز صاف بھی آ رہی ہوگی صحیح بھی آ رہی ہوگی. عجیب معاملہ ہے کہ تم نے میک ایسا کر رکھا ہے کہ سمجھ نہیں رہا. اس کو یا تو صحیح کرو ورنہ بنا میک کے تقریر کر کے جاؤں گا آج میں. آپ ٹینشن نہ لیجئے، میں آ گیا ہوں تو تقریر تو کر کے جاؤں گا. کر دیجئے بھائی کر دیجئے. ارے اے بھائی آپ ادھر ادھر نہیں ہونا. میں نے آپ سے وعدہ کیا میک نہیں ہوگا تو بنا میک کے بولوں گا. اللہ نے میری آواز میں اتنی طاقت دی ہے کہ بنا میک کے بھی تم جیسے 10 گنا لوگوں کو آواز پہنچا سکتا ہوں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اب تقریر سنیں میری آپ. میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں غربت ہو، کیا ہو کسی کے گھر میں میرے بھائی غربت، تو پھر وہ پریشان نہ ہو، کبھی صبر بھی کرے کہ یار میرے نبی کی زندگی تو ساری غربت میں گزری ہے. نبی نے امیری کو پسند نہیں کیا. نبی چاہتے تو دنیا کی دولت آ جاتی مگر غربت کو، اس لیے کہ اگر امت کا کوئی ہو تو وہ پریشان نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ میری زندگی کو دیکھے کہ میری زندگی میں بڑی غربت رہی ہے، بڑی غربت رہی. سنتے رہو، لیٹ جائے تب بھی تقریر چلے گی، میک جائے تب بھی چلے گی. ہاں میں تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بتاؤں میں آپ کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خود تو فاقے سے رہ سکتا ہے مگر اس کے بچے فاقے سے ہونا تو اسے وہ پسند نہیں ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ انسان خود تو فاقہ سے رہ سکتا ہے مگر اپنے بچوں کو فاقہ سے نہیں رکھے گا. حد یہ ہے کہ وہ اپنا خون تک بیچ دے گا مگر اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ لا کے دے گا. میرے بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ذرا مسلمانوں، ایک خرد کے جلسے میں آنے والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کی زندگی کو سن لو یار. یہ جو شیطان بکاتا ہے کہ چاہے حرام کی ہو یا حلال کی دولت آئے، آج سے یہ حرام کی دولت کی محبت نکل جائے. اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اگر دولت دینا ہے تو عثمان غنی والی دینا، قارونی خزانہ ہمیں نہ دینا. یہ دعا کیا کرو، یا اللہ اگر دولت دینا ہے تو عثمان غنی والی دینا ورنہ یہ قارونی خزانہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ جہنم میں لے جائے.